الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قابل احترام بزرگوں بھائیوں، زندگی کا زمانہ بہت مختصر ہے اور اس میں کرنے کے کام بہت ہیں، کیونکہ دنیا کام کے کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ لینے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ تو دنیا تو کام کرنے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو کام میں لگاؤ۔ اس میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ بیکاری جو ہے نا وہ تو گناہوں کا دروازہ ہے، آدمی بیکار نہ رہے۔ لکھا ہے بیکاری معصیت کا، بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، بیکاری سے گناہ آتے زندگی میں۔ بیکاری بے برکتی لاتی ہے، اپنے آپ کو بیکار مت رکھو، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وقت کو ایسے ہی گزار دینا کہ وقت کو کچھ کام میں نہیں لائے، بس بیٹھے بیٹھے ایسے ہی گزار دیا۔ تو یوں لکھتے ہیں علماء کہ یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے، سوسائڈ۔ اتنے وقت کی آپ نے خودکشی کی، اس وقت کو آپ نے برباد کر دیا، کوئی کام میں نہیں لایا۔ اسے بزرگوں کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہمیشہ سنی، یا اللہ وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی برباد کرنے سے ہماری حفاظت کرنا۔ کہ آدمی وقت کو ضائع کر دے، برباد کر دے، یا اللہ وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی برباد کرنے سے تو ہماری حفاظت کرنا۔ تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو کام میں لگائے، اور کرنے کے بہت سارے کام، اور اس میں سب سے پہلا کام کیا، یہ سوال ہے۔ جیسے کہ آدمی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد گھر گیا اور بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، بیوی بیمار تھی، بستر میں تھی اور لائٹ چلی گئی۔ اب ایک طرف لائٹ کا جانا اور ایک طرف بچہ کہتا ہے کہ ابا سالن بہت تیکھا لگا، پانی دو۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ ابا روٹی دو۔ ایک بچہ سالن مانگ رہا ہے، اور مزید یہ ہوا کہ باہر کسی نے دستک دی، کوئی دوست باہر ملنے کو آیا ہے، اب سارے کام جمع ہو گئے کہ صاحب لائٹ تو چلی گئی ہے، اب یہ بچہ پانی مانگتا، یہ بچہ روٹی مانگتا، یہ بچہ سالن مانگتا، دوست باہر بلاتا۔ بتاؤ اس کی سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اس کو؟ کام تو سارے کرنے ہیں، انکار نہیں ہے، کام تو کرنے ہیں، لیکن بھائی اس کی سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ تو چھوٹا بچہ بھی یوں کہے گا کہ اس کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے روشنی کر، چراغ جلا، ایمرجنسی لائٹ، موم بتی، فانوس، کوئی بھی روشنی کر، تاکہ سارے کام کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو تجھے کرنا ہے یہ لائٹ جلانا، روشنی کرنا، تو سارے کام آسان ہو جائے گے۔ اگر یہ ناسمجھ یوں کہے کہ صاحب کسی نے لائٹ جلانے کو تو کہا نہیں ہے، اور اسی اندھیرے میں پانی لینے گیا، ہو سکتا ہے راستے میں اس کا پاؤں پھسل جائے، سلیپ مار جائے، ٹھوکر لگ جائے اور اس کے پاؤں میں موچ آ جائے، ہو سکتا ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو کہتے یہاں ان حالات میں جیسے سب سے پہلے سمجھداری کا تقاضا ہے کہ تو پہلے روشنی کر، تاکہ سارے کاموں کو انجام دینا آسان ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ ایسے میرے دوستو، زندگی میں تو کام بہت سارے کرنے کے ہیں، لیکن سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی ذاتوں کی اصلاح،
یہ سب سے پہلے کرنے کا کام ہے کہ آدمی اپنی ذات کی اصلاح کا فکر کریں. حالانکہ اللہ معاف کریں ہم نے اس کو کام نہیں سمجھا ہے. حالانکہ سب سے پہلا کام یہ تھا اپنی ذاتوں کی اصلاح کا فکر کرو، اپنی ذاتوں کی اصلاح کی محنت کرو، اپنی ذاتوں کی اصلاح کرو. یہ سب سے پہلا کام تھا. اسے اللہ پاک نے اصلاح کو جو ہے نا فرض عین قرار دیا ہے اور ہمیں اپنی اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اپنی ذاتوں کی اصلاح کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے، اصلاح کو فرض عین قرار دیا ہے. یہ سب سے پہلا کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے، موت تک کا کام نہیں. کوئی مائی کا پوت کسی مقام پر پہنچ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اصلاح ہو چکی ہے، کہ میں برابر آئی ایم آل رائٹ کا نہیں. وہ تو شیطان کا بول تھا، شیطان کا. اپنے کمالات پر نظر اور اپنی خوبیوں پر نظر کا یہ تو شیطان کا راستہ ہے کہ میں برابر ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے. جیسے آدمی زبان سے نہیں بولتا لیکن اس کا عمل یوں بتاتا ہے. جیسے کہ آدمی کو آپ نے ٹھنڈا فریج کا پانی دیا، اب وہ پینے سے انکار کر دیتا تو آپ کہو گے کہ اس کے اندر پیاس نہیں ہے. حالانکہ زبان سے نہیں بولا یہ نہیں لوگ نہیں پینا ہے جگہ کرتا، تو آپ فوراً یہ کہو گے کہ اس کے اندر پیاس نہیں. اور ایک آدمی کو آپ نے جو پانی ملا، گرم پانی، مٹکے کا پانی دے دیا، وہ پورا گلاس پی گیا اور پھر دوسرا گلاس مانگتا ہے، آپ یہ کہو گے کہ اس کو پیاس نے بیزار کیا. تو آدمی کی ظاہر کی حرکت جو ہے نا اس کے اندر کے حالات بتاتی ہے کہ اندر کی دنیا کیسی ہے، اندر کے حالات کیسے ہے. یہ تو کھانوں کا زبان کا دھوکہ، شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب دل اچھا ہونا چاہیے. نا دل اچھا ہونا تو اس کے اثرات اور اس بدن سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ دل کتنا اچھا ہے. ایک برتن میں دودھ بھرا ہے، دودھ ٹپک رہا ہے تو ہم تو قبول کرتے ہیں کہ برتن میں دودھ ہے، لیکن ایک برتن سے پیشاب ٹپک رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اندر میں دودھ بھرا ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ نادان ہے کہ نظر تو آتا ہے پیشاب ٹپک رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صاحب برتن میں تو دودھ ہے گا. نہیں تو نادان ہے. لیکن چوکڑی چوک رہا ہے تو سمجھ جا. اس کا آدمی نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھرا رہا تھا. ہمارے بہت سارے بھائیوں کی عادت ہے، پتہ نہیں یہ کیا ملتا ہے، نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھرانا، ناک میں انگلی ڈالنا، پھر اس کو دیکھنا، ٹوپی سے کھیلنا، آستین سے کھیلنا نماز میں، موبائل کو سامنے رکھنا سجدے کی جگہ پر، موبائل کو رکھنا، دوسروں کی نماز بگاڑنا، یہ حرکات ہے. ایک آدمی نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھرا رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ اس کے دل میں خوشبو ہوتا نا، یہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ نہیں پھراتا. تو آدمی کی ظاہر کی حرکت جو ہے نا اندر کے حالات بیان کرتی ہے کہ اندر کی دنیا کیسی بنی ہوئی ہے، اندر میں کیا ہے. ظاہری حرکات سکنات جیسے اندر کے حالات کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہتے اپنے کمالات پر نظر سے تو آدمی کا گرنا یہ تو شیطان کا راستہ ہے. شیطان کی نظر جو ہے نا اپنے کمالات پر تھی، اپنی خوبیوں پر تھی. یہ تو شیطان کا راستہ ہے کہ صاحب میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے. دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر، دوسروں کو نیچا سمجھنا کہ صاحب یہ تو مٹی سے بنا ہے. اسے فرمایا تحقیر مسلم، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا. حقیر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جگاری ہو، چاہے کٹوریا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں حق نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھو. اس کے سینے میں کلمے کا نور ہے. معلوم نہیں آج یہ شراب میں لکڑیاں کھا رہا ہے، کل یہ مقام ولایت تک جا سکتا ہے.
जा सकता नहीं। मालिक बिन दिनार का बहुत बड़े शराबी, इतने बड़े शराबी कि इनको तलाश करना है तो 3 जगह, चौथी जगह नहीं, एक जगह ये थी कि इनको शराब खाने में तलाश कर लो, या तो शराब पीकर अपने घर में शराब पिए हुए पड़े थे, अपने इनके घर में तलाश कर लो, या तो शराब खाना और इनके घर का जो रास्ता था उस रास्ते में कभी शराब बहुत पी ली और शराब चढ़ गई तो रास्ते में पड़ जाते। 3 मकान ढूंढने का, चौथा नहीं। बोलो अंजाम देखो, अल्लाह पाक ने कैसा मकाम विलायत तक पहुंचा दिया। पहुंचा नहीं पहुंचा मालूम नहीं। बहुत सारे औलिया अल्लाह की 2 किस्म है, वहदी और कसबी। ये कसबी है, बाद में जाकर वही। जुनैद पहलवान है अखाड़े के, हुसैन बहुत बड़ा डाकू है, मशहूर डाकू, जिनकी डकैती लोग वहां से गुजर के डरते थे, इनकी बस्ती से गुजर के डरते थे तो फुजैल काफले हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि फुजैल जो है ना बहुत शरीफ घराने में पैदा हुए थे, ऐसा नहीं। फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे बड़े शरीफ घराने के अंदर, लेकिन माहौल ने और बुरी सोहबतों ने इनको डाकू बना दिया, वरना इनकी पैदाइश तो बड़े शरीफ घराने में थी। इसे लिखा है उलमा ने कि आदमी को बर्बाद करने वाली 2 चीजें हैं। आदमी गुर्बत से बर्बाद नहीं होता है कि साहब गुर्बत है तो आदमी बर्बाद हो जाए, कि साहब मकान कच्चा है तो बर्बाद हो जाए, कि साहब धंधा ठीक नहीं है तो कहना। आदमी चीजों की कमी से बर्बाद कभी नहीं होता है कि आदमी को बर्बाद करने वाली 2 चीजें हैं और ये आदमी को बर्बाद करके ही रहती है। एक फरमाया हराम कमाई, हराम लुकमा आदमी को बर्बाद कर देता है, चाहे बहुत नजर आता है। और साहब हराम की बुनियाद पर बेहतरीन बंगले बन रहे हैं, 30 महल बन रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल की कारें आ रही है और बेहतरीन कपड़े तन पर आ रहे हैं, रंग बिरंगी खाने दस्तरखान पर आ रहे हैं, फ्रूट से भरा पड़ा है, के साथ चमक नजर आती है, चमक। आप हजारों मर्तबा कसम खिलाओ, हम अल्लाह के घर में बैठकर कसम खा लें कि हराम की बुनियाद पर आदमी चैन से नहीं जी सकता। आपको चमक नजर आएगी, के साथ बंगले नजर आएंगे, 30 महल आपको नजर आया, के साथ ये फैमिली गार्डन है और ऐसा महल है और ऐसी कारें हैं और जाहिर में है, लेकिन ये कसम खुदा की चैन से जी नहीं सकता है। हराम की बुनियाद पर कोई माई का पुत्र दुनिया में चैन से नहीं जी सकता है। जैसे जहर आदमी को तड़पा के आखिर में मौत के साथ उतार देता है, ऐसे हराम लुकमा आदमी को बेचैन कर देता है। बेचैन चैन से जीने। एक आदमी आकर कहता है मेरा बेड जो है ना, बेड 50,000 रियाल का है, खाली बेड पलंग, यानी 6 लाख से ज्यादा हुए। आपका क्या ख्याल है, जिसका बेड 6 लाख रुपए का है तो इसका बेडरूम कैसा है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? वो कहता है दुआ करो मुझे नींद नहीं आती। चैन से आदमी हराम की बुनियाद पर जी नहीं सकता है। इसलिए कि हराम में आखिरत में अजाब है, तो इसका असर दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आखिरत का परछाया है। दुनिया जो है आखिरत का परछाया है, जैसी आखिरत ऐसी दुनिया। तो दुनिया में चैन से नहीं जी सकता है। हराम हक मारना लोगों का, लिया उसका देना नहीं, कि सब खेड़े उसकी जमीन, रहे उसका घर, बाप को मरे साल हो गए, बहन को मिरास नहीं देना। तो हराम की बुनियाद पर आदमी चैन से नहीं जी सकता। हराम में अजाब, हलाल का हिसाब है, हराम में अजाब है और उसका असर दुनिया में पड़ेगा। इसके जज्बात और इसकी सोच, जिसको विचारधारा कहते हैं, कहते इसकी विचारधारा गंदी होती है। हराम का लुकमा ये अच्छी बात नहीं सोच सकता, ये हराम लुकमा इसको सोचने नहीं देता है, इसकी सोच उल्टी चलेगी, इसके जज्बात, इसकी विचारधारा उल्टी चलेगी।
ظاہر میں آپ کو اجلے کپڑوں میں نظر آئے گا کہ صاحب اجلے کپڑوں میں ہے یہ، لیکن حرکات اور سکنات کے اعتبار سے یہ جانوروں کے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ظاہر میں اجلے کپڑوں میں ہے لیکن حرکات، حرام کا لقمہ کہتے اس کو جانور بنا دیتا ہے۔ جیسے بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا اپنے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے غریب کی بکری کو پھاڑ کھاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی نہیں سوچتا ہے یہ غریب کی بکری ہے اور اس کے پھول جیسے بچے ہیں، اور اس بکری پر اس غریب کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کے بچوں کی پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بھیڑیا کہاں سوچتا ہے کہ بھیڑیا اپنے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے غریب کی بکری کو پھاڑ کھاتا ہے، غریب کے گھر کا جلتا ہوا چولہا بجھا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے آدمی گرتا جاتا ہے۔ ظاہر میں تو انسان بھلا نظر آتا اور اجلے کپڑوں میں نظر آتا ہے۔ لوگ سلام بھی کرتے اسے، سلام سلام سلام، جس کو اللہ کے سچے نبی فرمائے اس کا خلاصہ کمینہ ہے، وہ آدمی کمینہ ہے کہ جس کے ظلم سے بچنے کے واسطے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کا دل سے نہیں کرتے۔ اس کا ظلم سے بچنے کے واسطے اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے، اس کا سرکل بہت بڑا ہے، اس کا پاور بہت بڑا ہے، اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ سلام کا، اللہ کے سچے نبی فرمائے یہ کمینہ ہے آدمی، اس کے ظلم سے بچنے کے واسطے لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ سلام مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو کمینہ کہتے ہیں۔ اسے حرام کھا کر آدمی کو اچھی سوجھ نہیں پڑتی ہے۔ اسے قرآن کریم کو آپ دیکھو، اللہ کا کلام ہے، نبیوں کو کہہ رہے اللہ پاک، ہمیں نہیں، نبیوں کو، اے نبیوں پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، کلوا طیبات واعملوا الصالحات، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، لقمہ حلال کرو اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا بہت بڑا مدار جو ہے نا اس کے لقمے پر ہے۔ حرام لقمہ آدمی کو نیک کام کرنے نہیں، اس کو سوچتا بھی ہے۔ حرام لقمہ آدمی کو نیک کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ حرام لقمہ ماں کے قدموں میں جنت نظر نہیں آنے دیتا ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے، حرام لقمہ ہے۔ اسے باپ جنت کا دروازہ نظر نہیں آتا ہے، حرام لقمہ اس کی سوچ کو، اس کے جذبات کو، اس کی وچار دھارا کو، اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہے۔ لقمہ سمندر ہے، معمولی چیز نہیں ہے، لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہے۔ جیسا لقمہ ہوگا نا ایسے خیالات ہوں گے۔ لقمہ سمندر ہے، جیسا پانی ایسا موتی، جیسا لقمہ ایسے خیالات، ایسے جذبات۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم نے کٹھیہارے کی دعوت کھائی، عجیب اس کٹھیہارا حلال پسینے کی کمائی، کہتا اللہ پاک کو جو ہے نا، اللہ پاک کو ہاتھوں کی ہوئی کمائی بہت پسند ہے۔ سلیپنگ پارٹنر، اچھا سلیپنگ پارٹنر، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا ہے، سود کیا ہے، سود کسے کہتے نہیں معلوم۔ سود خالی بینک کا آتا سود نہیں ہے، سود کی تو بہت شاخائیں ہیں، ذرا پوچھا جائے علماء سے، جس کو فرمایا کہ اس کے 72 گناہ، ایک نہیں دو نہیں 72، آپ انداز تو لگاؤ، 72 گناہ، 72 درجے ہیں اس کے، سود کے گناہ کے 72 درجے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سود والا کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ کوئی مائے کا پوت اس دھرتی پر نہیں آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا کہ سود کی بنیاد پر پنپ جائے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ دوری ذرا ڈھیلی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 سال پھر اللہ رسی کو کھینچ لے، اور اس کی نحوست اولاد میں جائے گی، یہ اولاد میں منتقل ہوگی، اس کی نحوست اولاد میں منتقل ہوگی۔ آدمی سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گا،
72 درجے ہیں، 72 اونچے، اور فرمایا اسے سب سے پہلا ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، پہلا یہ ہے۔ تو باقی کے اکوتر کہاں لے جائیں گے، ذرا سوچ لینے کا۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے، نبی کا اعلان جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی اعلان کرے جنگ کا اعلان، آؤ میدان میں، ہمارا اعلان جنگ ہے، بتاؤ کون ہے مالک اللہ؟ زندگیوں سے اس کو نکالا جائے۔ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے، صفائی کرو، مسئلہ آخرت کا ہے، مرنا ہے نا، قبر میں سونا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ وہ اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہے، ورنہ لٹیا ڈوب جائے۔ بہت سمجھداری کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے، اونگ کر جینا۔ مجھے کہتے ہیں میں نے کٹیہارے کی دعوت دی، حلال کمائی کرنے والا، اللہ کو ہاتھوں کی ہوئی کمائی بہت پسند، اور اس کٹیہارے کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے اعمال دگنے ہو گئے، ڈبل۔ حلال لقمے کا تعلق اعمال کے ساتھ۔ پھر کہتے ایک مدت کے بعد ہم نے کسی نواب کی دعوت کھائی، نواب بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی اور نواب کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر جذبہ پیدا ہوا، زنا کرو زنا کرو زنا کرو زنا کرو، کئی دنوں تک میرے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہے۔ وہ حرام لقمہ، حرام لقمہ ہے، حرام کی بنیاد پر آدمی چین سے نہیں مل سکتا ہے، یہ بلا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ ظاہر جب میں کہا اجلے کپڑے نظر آئیں گے، باقی اندر سے شیر بھیڑیا ہے۔ اپنے نفع کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دینا، بس میرا نفع، چاہے لوگوں کا نقصان ہو جائے، چاہے قوم ختم ہو جائے اور قوم برباد ہو جائے اور قوم تباہی کے گھاٹ اتر جائے، بس میرا نفع ہونا چاہیے۔ چاہے مسلمان ٹوٹ جائے آپس میں، کہ صاحب مجھے کرسی ملنی چاہیے، میری دنیا سنورنی چاہیے، چاہے مسلمان ٹوٹ جائے آپس میں۔ اور یہ فرمایا قیامت کے دن جو ہے نا، سب سے زیادہ ذلیل و خوار، سب سے زیادہ ذلیل و خوار کہ کون ہوگا؟ کہ امت کو توڑنے والا، جس سے مسلمانوں میں تفریق ڈالی، مسلمانوں کو توڑا تھا، قوم کو توڑا تھا اس نے، کہتا قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار، بدترین آدمی یہ ہوگا، اس نے مسلمانوں کو توڑا تھا، قوم کو توڑا تھا اس نے۔ جس امت کو نبی نے راتوں کو رو رو کر ایک بنائی ہے، جس امت کو اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بنائی تھی، اور جس امت کو اللہ کے نبی ایک جسم جیسی چھوڑ کر گئے تھے، اس امت کو توڑنے والا میرے دوستوں پتہ اس سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے قیامت کے دن؟ اسے حکم دیا مسلمان ایک بن کر دیے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان ہوتا کہ ایک بنو، مسلمان کو ایک بناؤ، جوڑو، توڑو مت، توڑنا نہیں۔ لیکن کہتے لقمہ جو ہے نا، آدمی کو اچھی سمجھ اس کو نہیں آتی، اپنے نفع کے لیے قوم کا نقصان کر دینا۔ ہاں، پھر کہتا آدمی جو ہے نا، ظاہر کو اجلے کپڑوں میں یہ سانپ جیسا، بچھو جیسا بن جاتا ہے۔ سانپ جیسے، سانپ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ کسی کو کاٹ لے، بچھو ڈس لے تو اس کا پیٹ بھر جائے؟ کھانا نہیں بھرتا۔ لیکن آپ نے ایسا تو سنا ہے کہ سانپ کسی کو کاٹ لینا کہ اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یہ تو ہر ایک نے سنا ہے۔ ایسی ایسا بن جاتا ہے، اپنا کوئی نفع نہیں، بس دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ آدمی کی فطرت بنتی، فطرت۔ وہ لقمہ جو ہے نا، اس کے دماغ کو اب میرا کوئی نفع نہیں ہے لیکن نقصان پہنچا دو۔ کے ساتھ کسی کی جوان بچی کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو رہا تھا، اور بیچ میں ایسی کھاچر مار دی کہ رشتہ ہوتے ہوتے نہ ہوا، رک گیا، میرا کوئی نفع نہیں ہوا۔ فکرہ دیکھ کر کہ یہ ہوں ننامی ٹیلی فون، ننامی نہیں، وہ تو کرامن کاتبین نے اس کو فائل میں نوٹ کیا ہے، بیٹا ننامی نہیں، کوئی نہیں دیکھتا تھا نا، وہ تو کرامن کاتبین نے اندر میں فائل کر لیا ہے، نوٹ ہو گیا، وہ تو قیامت کے دن کھلے گا۔
کہ تو نے کسی جوان بیٹی کے باپ کی رات کی نیند حرام کی تھی، وہ کرام کاتبین نے لکھا ہے، نامی نہیں۔ آج ایسا بنتا پریشان کرنا، موبائل سے لوگوں کو پریشان کرنا، کہ صاحب اس کو پریشان کر دو، یوں کر کے پریشان کر دو، ہمیں تو نہیں معلوم، لوگ پریشان کرتے ہیں، جوان بیٹی کو پریشان کرتے تھے، شریف بیٹی ہے، شریف گھرانہ ہے، کسی کا گھر توڑ دیتے موبائل سے، گھر ٹوٹ جاتے، ایسی حرکت کر لی گھر ٹوٹ گیا، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو کہ مس کال کس کا ہے، یہ اندر کا بگاڑ ہے۔ ظاہر میں تو بہت اچھا آدمی، نمازی بھی ہے، ظاہر میں یہ حرکات اس کے ہے کہ دوسروں کو بس ڈسو، کاٹو اور ڈسو، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، کسی کا اچھا آباد گھر برباد کرو۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے گھر گیا اور کیا کہتا ہے، قیامت آ گئی، بھائی کیا ہوا، کیا قیامت آ گئی، ارے بھائی بول کیا ہوا، بولوں کہ نہیں بولوں، میری زبان نہیں کھلتی، کیا کروں، بولوں کہ نہیں بولوں، ارے بھائی بول کیا ہوا، توبہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھائی صاحب کو بازار میں دیکھا، کسی جوان سے باتیں کرتی ہنستی تھی۔ اچھا تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، اللہ گواہ، یوں کرتا اللہ گواہ۔ اب وہ بھی تھا بہت چھوٹے، بعض آدمی تریکونیا دماغ کے ہوتے، تریکونیا، چوتھا کونا ہوتا بھی ان کا، تریکونیا دماغ، کوئی تحقیق کرو، لیکن وہ تھا تریکونیا دماغ کا آدمی۔ جیسے اس کی بیوی گھر میں آئی، کمان سے تیر نکال کر خلاص۔ بھائی کیا ہوا؟ کب پوچھو، 6 بچوں کی ماں اور ہمارے ساتھ بے وفائی، 6 بچے۔ اس اللہ کی بندی کو پوچھا، سچ بتا کیا ہے؟ وہ بیچاری روتے روتے کہتی تھی کہ میں جس سے بازار میں سبزی مارکیٹ میں بات کرتی تھی نا، وہ تو میرا سگا بھائی تھا، ہم بہت دنوں کے بعد بھائی بہن جمع ہو گئے بازار میں، ہم باتیں کریں، میرا سگا ماں جنا بھائی تھا، کوئی پرایا نہیں تھا، لیکن کیا کرنا، کمان سے تیر نکل گئی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، گھر اجڑ گئے، برباد، 6 بچے کہاں جائیں؟ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا، اس کو کہتے ہیں۔ پھر آدمی سانپ بچھو بن جاتا ہے، نمازی بھی ہے یہ، اس پر بحث نہیں، اس کی حرکت ہے، اس سے نقصان پہنچ رہا بس، اپنا کوئی فائدہ نہیں، جیسا بھی اپلیکیشن کر دو، اس کا اچھا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا ہونے نہیں دینا بس، حالانکہ میرا کوئی نفع نہیں، حسد اسی کا نام ہے، حسد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس کا بھلا نہیں ہونا چاہیے بس۔ بھائی بھائی میں حسد، آپ دیکھو تو صحیح، بھائی بھائی پرائم ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں حسد جو ہے نا قریب والوں میں جو ہوتا ہے، دور والوں کو کیا لینا دینا ہے، حسد قریب والوں میں ہوتا ہے، بھائی بھائی میں، بھتیجا چچا میں، ماموں بھانجے میں، آپ دیکھو حسد کی آگ، آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے، حالانکہ حسد جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، اس کا ایسا کیوں کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ترقی کیوں، اس کا کاروبار ایسا کیوں، اس کی بیٹی کو اتنا اچھا گھر کیوں، کہتے حسد، تو یہ حسد جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی۔ مشرکین مکہ کا جو ہے صرف کہتی ہے یہ حسد کی بنیاد پر تھا کہ محمد پر قرآن کیوں اترے، شرک تک پہنچا دیا حسد نے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا، حسد، جیلسی، حسد، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں 2 گناہ اگر آدمی نے توبہ نہیں کی، آدمی سنبھلا نہیں، علاج نہیں کروایا اس کا، اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا، میرے اندر حسد کی آگ کتنی جل رہی ہے، سگے بھائی کا حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی ایک آگ ہے، اس آدمی جلتا چاہتا، دنیا کی آگ میں جلا ہوا تو اگر ایمان کے ساتھ جل گیا، امید ہے اللہ شہادت کا درجہ بھی دے گے، حسد کی آگ میں جلنے والا اس وقت جہنم کی پیٹ میں چلا جائے گا، 99
حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس کیوں مل رہا ہے؟ آدمی ہاتھ ملتا ہے، دوری روکا لے کر آیا تھا، کہاں چلا گیا؟ کفے افسوس کیوں مل رہے ہو؟ خدا کی تفسیر پر کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی راہ پر کیوں چل رہے؟ تو جہنم کا راستہ ہے، حسد کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، ڈائریکٹ جہنم۔ کئی گناہ ایسے ہے، حسد اور کبر، یہ دو گناہ، تکبر بھی لکھا ہے، یہ دو گناہ ایسے ہیں اگر آدمی نے اس کا علاج نہیں کروایا، اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ اگر اس کا علاج نہیں کیا تو بیماری بڑھتی جاتی، اور پھر کہتے یہ گناہ سے ایک آدمی کو کفر تک پہنچاتا۔ بتا اس کی نماز کیا کام آئی، روزے کیا، حج عمرے کیا کام آئے؟ جیسا ہمارا رمضان تو بیت اللہ پر ہوتا ہے، کیا کام آیا؟ حسد اور کبر، شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا اور شیطان نے کبر کیا تھا، یہ دو آدمی کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ کہتا آدمی حسد کی بنیاد پر ایسا بنے، سانپ بچھو جیسا بن جاتا، بس نقصان پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ، کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا، کسی کی بھلائی دیکھی نہیں جاتی۔ کہتے یہ لقمے پر ہوتا ہے، لقمے سے بات چل رہی تھی، لقمہ حرام لقمہ جو ہے نا آدمی کو ایسا بنا دیتا، لقمہ حرام ایسا بنا دیتا۔ تو میں عرض کرتا تھا، وقت پورا ہو گیا، آدمی کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ فضیل بن عیاض حالانکہ شریف گھرانے کا آدمی، شریف گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن ماحول، پوری صحبت نے ڈاکو بنا دیا، اور ڈاکو تو کیسا ڈاکو، پھر اللہ نے مقام ہدایت تک پہنچا دیا۔ ایک آیت کہتے اس لیے ہم مجلسوں میں جائیں طالب بن کر جائیں، دل کا برتن ذرا سیدھا رکھ کر جائیں، تو ایک بات، ایک آیت کہتے آدمی کی ہدایت کے لیے کافی بن سکتی ہے۔ فضیل بن عیاض حالانکہ بہت بڑا ڈاکو، مشہور، لوگ کاپتے تھے، فضیل کہتے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور اس لڑکی سے ملنے کا کوئی یعنی موقع نہیں بیٹھتا تھا، کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ فضیل کی خواہش ابھر گئی، آپ سے اس کو مل لینا، اور کہتے اس لڑکی کے مکان کے چھت پر چڑھے، جب تم مکان میں جائیں گے جہاں لڑکی سوئی وہاں جائیں گے، بس چھت پر کیا چڑھے، اور کوئی اللہ کا بندہ رات کو اٹھا تھا، اور قرآن کی ایک آیت، ایک جس کا خلاصہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے یا جو چیزیں ان پر نازل ہوئی اس کے واسطے جھک جائے۔ فضیل نے کہا کہ آ گیا اتر گیا۔ کیسی توبہ کی ہوگی جب مقام ولایت تک اللہ نے پہنچا دیا، ایسی توبہ کی۔ ان کا کہتے ان کے انتقال پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت رویا کرتے تھے، تو ساتھی کہتے تھے آپ امت کے امام ہو، اور فضیل کے انتقال کا اتنا صدمہ کہ ہاں فضیل ایسا آدمی تھا اس کو دیکھ کر آخرت کی یاد آ جاتی تھی، اور فضیل اللہ کے خزانوں سے ایسا لینے والا تھا کہ اس کے دسترخوان پر روزانہ 20,000 آدمی کھانا کھاتے تھے، روز، ولیمے کے دن نہیں۔ ہم تو ایک ولیمہ کھلاتے نا، ایک ولیمہ، پھر بھی ہم تو بھکاری بنتے، بھکاری، کھاتے جاؤ دیتے جاؤ، کھاتے جاؤ دیتے جاؤ۔ کہتے ہم نے ہمارے معاشرے کو جو ہے نا بھکاریوں کا معاشرہ بنایا ہے، بھکاریوں کا معاشرہ، ہمارا معاشرہ بھکاریوں کا معاشرہ ہے، کہ کھاتے جاؤ دیتے جاؤ۔ 20,000 آدمی روزانہ کھا رہے ہیں روز، بتاؤ کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا۔ آدمی کو برباد کرنے والی دو چیزیں، ایک حرام لقمہ اور ایک پوری صحبت، یہ دو چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ اس سے آدمی اپنی بیٹھک اچھی رکھے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا اور اس سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا تھا، لوگ کلمہ تلقین کر رہے، پڑھا نہیں جاتا۔ کوئی بزرگ وضو کرتے کرتے کھڑے ہوئے، شاید پڑھ چکے، اور یہ فرمایا کہ غیروں کی صحبت اور غیروں کے ساتھ رات دن بیٹھنا، غیروں سے تعلق تو رکھنے پڑیں گے، لیکن دل سے مت رکھو، دل سے تعلق کبھی نہیں رکھنا۔ ایسا کبھی زبان پر نہیں آنا کہ مسلمانوں سے بھی اچھے،
बाजे यूं कहते हैं, बाजे गांडे हैं ना पागल, मुसलमान यूं कहते हैं, मुसलमानों से लाख करते अच्छे। मत बोल मत बोल मत बोल। मुसलमान चाहे कैसा भी शराबी, कबाबी, जुगारी, कटोरिया जैसा भी है, एक मुसलमान इनके जैसों से पूरी दुनिया भर जाए ना, तो पूरी दुनिया के इंसानों से एक मुसलमान बेहतर है, ऐसा मत बोलो। तो मुसलमानों से लाख बड़े अच्छे हैं ना, कभी हमें भाग नहीं बोलने का। मुसलमान मुसलमान है, इसके सीने में तौहीद है, इसके सीने में कलमे का नूर है। अगर से आज ये शराब भी नहीं, अगर से कलमा का पर्चा कीचड़ में पड़ा है, इसे कहते हैं आसी से नफरत न हो, मासी से नफरत हो। गुनाह से नफरत हो, गुनहगार से नफरत मत करो। गुनाह से तो नफरत होगी, गुनहगार से नहीं। कहते तहकीर मुस्लिम है जो डायरेक्ट आदमी को जहन्नम में पहुंचाए। जहन्नम में जाने का डायरेक्ट रास्ता तहकीर मुस्लिम, किसी मुसलमान को हकीर समझना। पर आदमी इशारों से हकीर समझता है, इशारा करता है, रोल है रोल, रोल, हाँ रोल है, अच्छा हकीर। तहकीर मुस्लिम डायरेक्ट जहन्नम में जाने का रास्ता है, ठीक से चले जाओ। इसे आदमी अपनी बैठक को अच्छी रखे। रात दिन गैरों के साथ बैठना अच्छा नहीं है, वो दिल पर असर डालता। उस बुजुर्ग ने कहा कि रात दिन गैरों के साथ उठना बैठना, बस ये नहुसत इसकी जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। अपनी सोहबत अच्छी रखो। उलमा ने लिखा है नेकों की सोहबत नेक अमल से बेहतर है, बुरों की सोहबत बुरे अमल से बदतर है। बुरों की सोहबत पूरे अमल से बेहतर है। इसे एक अल्लाह ने कहते हैं नेकों की सोहबत तुझे नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। देखो नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का, नबी का खून है, लेकिन नबी का बेटा काफिर मरा, कहते इसकी सोहबत ने इसको काफिर बना दिया। दो चीजें आदमी को बर्बाद कर देती, हराम लुकमा, अपने लुकमे को सही थोड़ा राजी हो जाओ। हलाल में बरकत है, चैन है, सुकून है, मोहब्बत है, औलाद फरमा बरदार होगी, मियां बीवी का दिल एक होगा, चैन से जिंदगी गुजारोगे, चाहे तो थोड़ा हो। आदमी अगर तो टिकट अपने पास है, ये सेकंड क्लास में है, इसे सीट नहीं मिली, ये टॉयलेट के पास बैठा है, लेकिन ये बैठे बैठे सोते सोते सफर कर लेता। चैन अंदर में चैन है, चाहे तो जाहिर में सुकून के नक्शे नहीं है कि साथ सीट भी नहीं मिली और संडास के पास टॉयलेट के पास बैठा है, लेकिन हमने देखा कि आदमी सोते सोते जाता है। एक आदमी एसी कंपार्टमेंट में है, उस बैग इसकी चेयर है और सारे असबाब राहत के है, एसी है, लेकिन टिकट नहीं है तो हर आन ये बेचैन, इसको चैन मिल सकता है। हर आन फफड़ता है, अंदर से फफड़ता है। किसी काले कोट वाले को देखा, जरा दरवाजा खोला, आदमी फफड़ता है, टिकट नहीं है। ऐसे हलाल हराम का मसला है। हलाल थोड़ा जैसे इसमें बरकत, मियाँ बीवी का दिल एक रहेगा, वरना बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, मियाँ बीवी का दिल एक ही हो रहा है। आजकल के हालात हमारे माशरे के हैं, औलाद हाथों से जा रही है, काबू में नहीं, औलाद हाथों से निकल रही है, बेटियां हाथों से निकल रही है। अब देखो माँ बाप कह नहीं सकते कुछ, कहाँ गई थी ना, कहिए कि इसकी नहुसत हो, अंदर से आदमी बेचैन है। इब्राहिम साहब फरमाते थे आप इतिहास पढ़ो ना, इतिहास तो बहुत से राजा रजवाड़े आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके बड़े बड़े रजवाड़े थे, लेकिन अंदर से दिल इतना, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे पहला हाल जो डालते हैं ना वो दिल पर डालते हैं, पहले असबाब में नहीं डालते। हालात पहला हाल अल्लाह ताला जो डालते हैं वो दिल पर डालते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने ऐसे हाल इनके दिलों पर डाला कि दिल इतने बेचैन। लेकिन राजा ने जंगल से नाग मंगवाया और नाग मंगवा के कसवाया और राजा मौत के घाट उतर गया। प्रजा नहीं समझती थी कि राजा को नाग ने काट लिया, हालांकि नाग ने काटा नहीं था, नाग को कटवाया गया मौत के घाट। अंदर की आप अंदर कैसे बेचे होंगे, चैन नहीं। और फिर शैतान उल्टी पट्टी पालेंगे, बाहर का असर है, किसी ने कुछ करना, किसी ने कुछ नहीं किया है, तो अपनी कमाई है, इसको जिंदगी की। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, रमजान का महीना जो है ना, ये हमें हराम से पास करने के वास्ते आया है। रमजान का महीना क्यों है? ये तो श्रावण का महीना नहीं है,
کہ چلو بھادروا آ گیا نا، رمضان کا مہینہ ہمیں حرام سے پاک کرنے کے واسطے آیا ہے، اپنی زندگی سے حرام نکالو، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کرو، تو دنیا میں بھی جینے کا مزہ آئے گا، اور اللہ پاک نے سجی سجائی لذیذ لگائی جنت تیار کر کے رکھی ہے، جس میں ہمیشہ کے داخل ہونا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں بہت تھوڑے دن ہو گئے، بہت دیکھتے دیکھتے رمضان ہمارے گھروں پر سے گزر گیا، تھوڑے دن تھوڑی راتیں باقی ہے، یہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے، یہ کہیں ادھر ادھر میں، اور عید کی تیاری میں ایسے لگ گئے کہ اسی میں ہمارا باقی کا وقت کہیں گزر نہ جائے، کہ صاحب 10 ذکر کے 10 فکر کے اور 10 تیجا تک کر کے، اور وہ گزر گئے۔ ہماری عورتوں کے دن میرے دوستوں میچنگ کے چکر میں بازاروں میں گزر جاتے ہیں، کہ صاحب دوپٹے کا میچنگ، چوڑیوں کا میچنگ، چپل کا میچنگ، اور بکل کا میچنگ، اور پتہ نہیں کیا کیا میچنگ، یہ ڈارک ہے لائٹ ہے، اور ان میچنگ کے چکروں میں دکان در دکان، اور یہ آخری دن سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے میرے پاس، اس آخری عمل کا آخر اللہ کے نبی کی دعا ہے، جس کا خلاصہ یا اللہ میرے زندگی کے آخر کو اچھا کر دے اور میرے عمل کے آخر کو اچھا کر دے۔ یہ رمضان کا آخر ہے، جس کو میرے دوست کو اچھا بنائے، تاکہ اللہ کرے رمضان کی سوگات ہے، دولت ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آراز کا فرما دے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نیت کرے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطایا سے درگزر فرما دے، ہم اقراری مجرم ہیں مولا، ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے مولا، جب سے زندگی کا ہوش سنبھالا تھا گناہ کرتے کرتے مولا آج کا دن آ گیا ہے مولا، گناہ کرتے کرتے دفتر گناہوں سے بھر دیے ہیں، گناہوں کی لذت ختم ہو چکی ہے مولا، گناہ ہمارے سر پر باقی رہ گئے ہیں مولا، اگر آپ نے معاف نہ فرمایا کہ گناہ دنیا میں وبال جان بنیں گے اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب بنیں گے۔ اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، رحیم سے رحم کی اپیل ہے مولا، بچے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے اور بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے، ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے اور ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے مولا، آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے ہو، آپ کا رحم آپ کے غضب پر غالب ہے مولا، آپ کا رحم آپ کے غضب پر غالب ہے، آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں پر بہت زیادہ وسیع ہے، آپ کی رحمتوں سے بہت امیدیں وابستہ ہے مولا، آپ ہی نے کہا ہے نا کہ میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، یہ تمام آپ کے بندے آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، جیسے بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، معافی مانگتا ہے، ماں کو پیار آ جاتا ہے، ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے مولا، آپ تو سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہم آپ کے گنہگار بندے آدھی رات گزرنے کے قریب ہے، بڑی امید کو لے کر
آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں کہ روزداروں کا مجمع ہے، رات رات ہے، آپ کی چوکھٹ ہے۔ اے کریم آقا، آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو، یہ الگ بات ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے۔ آپ کے نوازنے کے انداز بڑے نرالے ہیں، آپ نے نوازنے کا ارادہ کر لیا، حسین کو ڈاکوؤں کی سب میں سے نکالا، ولایت کا تاج پہنا دیا، مالک بن دینار کو شراب خانوں سے نکالا اور مقام میلاد تک پہنچا دیا، حبیب اجمی کو سود خوروں کی سب میں سے نکالا اور صوفیوں کا امام بنا دیا، اپنے پیارے حبیب کے چٹا کے کلیجے کو کچا چبانے والی کو بھی آپ نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ آپ کے نوازنے کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ مولا، ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو اور ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو، مولا ہماری دنیا خالی ہے، مولا ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، ہمیں نواز دینے کا فیصلہ فرما دے۔ مولا تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جاویں تو کہاں جاویں اور مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ ہی نے کہا ہے نا مولا، اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو، آپ ساری اچھائیوں کے مالک ہے۔ مولا ہمارا تو وجود ہی گندگی سے ہے، ہمارا وجود ہی منی کے ناپاک قطرے سے ہے، مولا ہم گندوں کو معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم گرا دے۔ اے کریم آقا، کب تک گناہوں میں عمر گزاریں گے؟ اب تو ہمیں صاف ستھری زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو حرام سے پاک فرما دے، حرام لقمے سے، آنکھوں کے حرام سے، زبان کے حرام سے، کانوں کے حرام سے، مولا ہر حرام سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے، ہمیں رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے۔ مولا رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سے بہت تیزی سے گزر گیا، رحمت کا آسرا ہمارے سروں پر سے گزر گیا، مغفرت کا آسرا ہمارے سروں پر سے گزر گیا، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ مولا جہنم سے چھٹکارے کا آسرا ہمارے سروں پر سے جا رہا ہے، بہت بڑا حصہ چلا گیا۔ اے کریم آقا، ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرمائیو۔ اے کریم آقا، کہ جہنم سے چھٹکارے کا آسرا چل رہا ہے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، ہمارے بیوی بچوں کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، ہمارے بھائی بہنوں کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، ہمارے سارے رشتے داروں کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ مولا ہمارے ننیال کو، ہمارے ددیال کو، ہمارے بستی والوں کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ مولا پوری امت کو، بلکہ مولا پوری انسانیت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ اور جہاں بھی آپ کی بندی ہو، کسی کو بھی رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمانا، بلا استحقاق اپنے کرم سے ہر ایک کو رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے، مولا بہت ڈر لگتا ہے، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، مدینہ پاک میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، منبر شریف کے قریب ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا، اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ مولا نبیوں کے سردار نے منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہتی ہے۔ مولا اس کی حضرت میں کیا سکتے مولا؟ مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کی رحمت کا دریا کھاٹے مار رہا ہے، آج شب جمعہ ہے، آج چاند رات ہے، آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے، مولا پورا مجمع آپ سے پوری امت کی مغفرت کی نجات کی بھیک مانگتا ہے، ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کو رمضان کے انوارات برکات سے مولا مالا مال فرما دے۔ مولا جو بھی عبادت ہوئی اپنے کرم سے اسے قبول فرما، ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری افطاری کو، ہماری سحری کو، ہمارے ذکر تلاوت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہماری زکات کو، ہماری تراویح کو،
ہمارے اعتکاف کو مولا قبول فرما لے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے، مولا پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے کریمہ کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، پنپتا رہے، پھولتا رہے، اس کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے، اس بستی سونگھڑ میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے کریمہ کا یہاں کے رہنے والوں کو آباد فرما دے، اس بستی میں رہ کے دنیا تک بڑے بڑے علماء، صلحاء، حفاظ، قراء، مسائل، مسلح کے پیدا ہونے کے سلسلے کو جاری فرما، اس بستی سونگھڑ کو مدینہ پاک کا نمونہ بنا، ایک ایک ماں بہن کو مولا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی نقل اتارتے ہوئے زندگی گزارنے والی بنا۔ اے کریمہ کا ایک ایک گھر کو صحابی کے گھر کا نمونہ بنا، برکت والی حلال آسان روزیاں عطا فرما دے۔ اے کریمہ کا اس خانقاہ میں جس نے جس لائن سے قربانی دی ہے مولا دانے سکنے درہمیں ان کی بھرپور ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ خدمت کرنے والے تیرے نوجوان بندے ہیں مولا، دن بھر حلال کمائی کے پیچھے رہتے ہیں اور راتوں کو مولا تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں مولا، ان کے حالات کو تو ہی جانتا ہے مولا کہ آپ کے بندے صالح بندے ہیں، آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، ان کو اپنی رضا نصیب فرما دے، ان کو بہترین کھلا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ اے کریمہ کا ہمیں سب قدر کی عبادت مقدر فرما دے، کسی کو بھی مولا محروم نہ فرما مولا، امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، نصر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے کریمہ کا یہ 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے۔ اے کریمہ کا یتیم امت ہے، اس امت پر ہاتھ پھرانے والے پردہ فرما چکے ہیں۔ اے کریمہ کا ظالموں کے ظلم سے اس امت کو نجات عطا فرما دے مولا، اس یتیم امت کی پیٹھ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے مولا۔ امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگت چکی ہے، اب تو تیرے لاڈلی کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے مولا، اس کو اغیار کے سنبلوں سے نکال دے، باطل کے نرغوں سے نکال دے مولا، امت کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے، امت کے دن بدل دے مولا، امت کے دن بدل دے مولا، امت کے دن بدل دے، اس کی ذلتوں کے توپ اس کے گلے سے نکال دے اور اس کو عزت کے منانوں پر بٹھا دے، اس امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما مولا، تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا، آج تک جیے تیرے ہی فضل سے جیے، آج تک جیے تیرے ہی کرم سے جیے، ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں مولا، بس مولا ہمارے ساتھ امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما مولا، ہمارے نظام الدین چاچا دنیا والے ان کی بیوی قوما کے اندر ہے، عافیت کا، سہولت کا، راحت کا، سکون کا معاملہ فرما دے۔ اے مولا دے روزگاروں کو حلال، آسان، برکت والی روزی عطا فرما، تھکا دینے والی روزیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرام روزیوں سے اور حرام لقمے سے مولا حفاظت فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ان کے نکاح کا انتظام فرما، جن کی شادیاں ہو چکی تھی اور لڑکیاں ماں باپ کے گھر لوٹ کر آئی، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے، جو تیرے بندے سال ہر سال سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، ان کی گردنوں کو قرضوں سے چھڑوا دے مولا۔ اے کریمہ کا جو تیرے بندے بے قصور جیل خانوں کے اندر پڑے ہیں مولا، سال ہر سال ہو چکے ہیں، مالک یہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہے، ان کے گھر کے چولہے بجھ رہے ہیں، ان کی عزت کے سودے ہو رہے ہیں۔ اے کریمہ کا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، کتنے رمضان چلے گئے، کتنی عیدیں چلی گئی، اے کریمہ کا، اے رحیمہ کا، آپ مختار کل ہونا، آپ آنے واحد میں جو چاہے کر دیتے ہو، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ کے بے قصور بندے جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو رہا فرما دے مولا، ان کو رہایت فرما دے، ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے، ان کی بوڑھی مائیں اپنے بیٹوں کے غم میں رو رہی ہے، عورتیں اپنے شوہر کو یاد کر کر کے رو رہی ہے۔ اے کریمہ کا گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں،
اے مولا کرم کر دے، رحم کر دے، اور ایسے بے قصور بندوں کے لیے بہتری کا معاملہ فرما دے جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، باعزت ان کو بری فرما دے۔ اے کریم آقا ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے، ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ تیری ملاقات مقدر فرما، کسی بندے بندی کا حق باقی نہ ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ اے کریم آقا ایسی پیاری موت عطا فرما، آسان موت عطا فرما، تیری رضامندی والی خوشنودی والی موت عطا فرما۔ مولا قبر کے عذاب سے، جہنم کے دکھ دینے والے عذاب سے، اس رات کی سختیوں سے، میدان حشر کی رسوائیوں سے، حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا ہمارے پاس کوئی عمل ایسے نہیں ہے ہم آپ سے جنت الفردوس مانگے، لیکن آپ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے جب بھی آپ سے مانگے جنت الفردوس مانگے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ یہ پورا مجمع بڑا مبارک مجمع ہے، روزداروں کا مجمع ہے، آپ کی محبت میں تھکا ہارا بھی آپ کی محبت میں آپ کی چوکھٹ پر آ گیا، اپنی جھولیوں کو پسار چکا ہے۔ اے کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، مولا کسی کو یہاں سے نامراد واپس نہ فرمائیو، آپ ہی نے پکارا ہے نا، ادعونی استجب لکم، آپ کی پکار پر آپ کے بندے آپ کی چوکھٹ پر آ گئے۔ مولا سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا، یہ تو سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا، آپ تو سخیوں کے سخی ہو، آپ تو داتاؤں کے داتا ہو، اکھوٹ خزانوں کے مالک ہو۔ اے کریم آقا اس مجمع کا ایک بھی بندہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، نامراد واپس نہ جائے، ایک ایک بندے کو نواز دینے کا فیصلہ فرما، پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، کسی ایک کو یہاں سے نامراد واپس نہ فرما۔ مولا ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں کی برکت، رونے کی برکت سے، اور اس 7 رات کی برکت سے، جمعہ کی رات کی برکت سے، اور اس مجمع کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ مولا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، حالانکہ انسان کمزور ہے، ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، پھر بھی آپ نے ہم کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا مت۔ مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سائل ہے نا، اگر آپ نے ہمیں جھڑک دیا ہمارا کون سا ٹھکانہ ہوگا۔ مولا ہماری درخواست کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ اس کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم.